بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. آپ سب کے فیڈ بیک کا شکریہ. چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیا کیجئے. جو اس وقت کی اہم خبریں ہیں جی وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک تو یہ کہ شہزاد اکبر صاحب پر حملہ ہوا ہے برطانیہ میں. وہ اپنے فیملی کے ساتھ مقیم ہے, اکیلے نہیں ہیں. اور ان کے اوپر حملہ ہوا, کس طرح سے ہوا, ان کے شکوک و شبہات کیا ہیں یا کیا ہوا, شہزاد اکبر صاحب پر حملہ کس طرح سے ہوا, ان کا ریاکشن کیا تھا. میری شہزاد اکبر صاحب سے گفتگو ہوئی ہے, آپ کو اس ولاگ کے اندر بتاؤں گا کہ شہزاد اکبر صاحب کیا محسوس کر رہے ہیں, وہ کتنے افیکٹ ہوئے ہیں, کتنے زخمی ہیں. اس حوالے سے بات ہوگی. آج کی ولاگ میں عمران خان صاحب کے جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اس کا جواب دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, جس میں الیکشن کمیشن نے بتایا ہے کہ وہ کیا سمجھتا ہے عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے. القادر ٹرسٹ کیس بڑا دلچسپ ہے. نیب نے کر لی, کافی انکوائری کی ہے. یاد رہے کہ یہ ریمانڈ بیسیکلی 30 دن کا ہوتا ہے, لیکن کیونکہ وہ آلریڈی جیل میں تھے تو عدالت نے 4 دن کا ریمانڈ دیا تھا نیب کو. اب وہ 4 دن کے ریمانڈ کے بعد جب بعد استدعا کی گئی تو کیا نتیجہ نکلا اور کیوں نتیجہ نکلا یہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور جو سابق خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ ہیں, ان کی گاڑی کو روکا گیا. ان پر پہلے ہی لوگ باڑے کھڑے ہوئے تھے, وہ جو فتوے کسے جا رہے تھے, اور پھر جو گاڑی کے ساتھ ہوا روکا گیا اور وہ جو نعرے کسے گئے. ذرا میں اس کے بارے میں بات کروں گا. میں ہمیشہ سے اس چیز کو ہمیشہ سے ہائی لائٹ کرتا رہا ہوں, اور میں شاید پہلے بھی کہتا تھا کہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں. تو سب سے پہلے بات کر لی جائے گی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ طور پر جواب دیا ہے. عمران خان صاحب کی طرف سے, ان کی جماعت کی طرف سے چارٹر آف ڈیمانڈ دیے گئے تھے کہ جی ہمارا 24 نکاتی یہ چارٹر ہے جی, اس میں بتایا جائے کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, اور ہمارے بینرز اور فلیکسز نہیں چھپنے دیے جا رہے, فلان نہیں ہو رہا, ٹرانسپورٹ نہیں ملتی, فلان نہیں ہوتا. اس کے بارے میں تو الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ آپ کنکریٹ ایویڈنس ہمیں دیں تاکہ پھر ہم نگران حکومتوں کو کہیں کہ جی ان کو کیوں مشکل آ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی آپ سارے عمران خان کو گردان رہے ہیں ضمیر کا قیدی, یعنی پرزنر آف کانشنس, جو کہ وہ نہیں ہے. وہ متعدد کیسز کی وجہ سے پابند سلاسل ہیں, جیل کے اندر ہے. لہٰذا ان کو یہ جو وکٹم ہوڈ ہے ان کی, جو آپ عوام تک پہنچانا چاہ رہے ہیں, بیچنا چاہ رہے ہیں, اس کا کوئی تک نہیں بنتا. ہاں یہ بات ضرور ہے, یہ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں اس بات کو. ٹویٹ ایک ٹیلی ویژن چینل ہے GNN, اس نے کچھ سروے کیا کسی پروگرام کے اندر, اور پھر حماد اظہر صاحب نے بھی اس کو ٹویٹ کیا, مونا سلائی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا, اور وہ گجرات ضلع کا تھا کہ یہ کس کو وزیر اعظم کس جماعت کا بنے گا, تو تحریک انصاف کو بڑی لمبی میجورٹی اس میں دکھائی گئی ہے. دیکھیے یہ حیران ہونے والی بات تو نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں اس پلیٹ فارم سے بھی آپ کو پہلے بتاتا رہا ہوں. انفیکٹ جب میں نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ان رپورٹڈ سرویز ہیں جن کے اندر بتایا جاتا ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا حالات ہیں. ہاں باقی تو پھر معاملات اور ہیں نا, باقی تو پھر جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے زمینی حالات اور عمران خان صاحب کی اپنی کی ہوئی سیاسی سازشیں, ایمبیشنز, اور پھر ان کا بیک فائر کرنا, ان سے جڑے ہوئے ہیں. باقی تو جو گراؤنڈ ریالٹی ہے انتخابات کے حوالے سے یا پاپولیرٹی کے حوالے سے, وہ تو سب کو نظر آتی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو آخری خبریں آنے تک تو یہ ہے کہ وہ مقبولیت میں سب سے آگے ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ ہم آپ کو ہمیشہ میں بتاتا رہتا ہوں, اور فیکٹ بھی یہی ہے. باقی تو جو عمران خان صاحب نے کیا ہے, کہیں بیٹھ کے سوچتے تو ہوں گے کہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی اگر کوئی مارے گا تو اسی طرح مارے گا جیسے عمران خان صاحب نے ماری ہے. اور اب ٹھیک ہے, ووٹر بھی سفر کر رہے ہیں, وہ بھی سفر کر رہے ہیں, اور لوگ بھی سفر کر رہے ہیں. اب یہ تو بات ہوگی الیکشن کمیشن کے حوالے سے. دوسری بات ہے فواد چودھری صاحب کی, میں نے ضرور بتا دوں, ان کی اہلیہ سے ان کی ملاقات علیحدگی میں کرنے کی اجازت دی گئی ہے. دیکھیں فیملی ہے, بچے ہیں, ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ میں بغیر سرویلنس کے ایک برے ماحول کی بجائے کسی بہتر ماحول میں کوئی بندہ اپنے بیوی یا اپنے بچوں سے مل سکے. تو چلیں یہ تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, انسانیت کے ناطے بھی اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور میں یہ کہتا رہوں گا کیونکہ صحافی ہونا وہ میں بعد میں ہوں, میں پہلے ایک انسان ہوں, اور بحیثیت انسان میں ہمیشہ یہ کہتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے. تو فواد چودھری صاحب کی بھی اللہ مشکلیں آسان کرے. ہاں کسی نے جرم کیا ہے, کچھ کیا ہے, اگر ثابت ہوتا ہے تو ضرور ٹھیک ہے, سزا شاہ ملنی چاہیے, وہ تو اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. اب جناب ذرا آپ آ جائیں القادر ٹرسٹ کیس. عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا. آپ کو میں دوبارہ یاد کرا دوں کہ عمران خان صاحب سائفر کیس کے اندر جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں. ان کا جیل وہ ٹرائل چل رہا تھا, اب خیر ان کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا جائے گا کل, کیونکہ معاملات اور ہیں. القادر ٹرسٹ کیس میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی تھی اور عدالت سے پوچھ کے ڈالی گئی تھی. عدالت نے ریمانڈ ان کا ویسے وہ 30 دن کا تھا, لیکن عدالت نے 4 روزہ شاید جسمانی ریمانڈ دیا تھا. اس میں انہوں نے تفتیش وغیرہ کی, اور
تفتیش کے دوران میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کوئی وہ خاطر خواہ نئی چیز تو کچھ سامنے اس طرح آئی نہیں. وہ ریپیٹیو کوسچنز تھے، بار بار پوچھے جاتے تھے، اور عمران خان صاحب کا جواب بھی بائی اینڈ لارج وہی ہوتا تھا. پھر وہ ٹائم زیادہ گزارا جاتا ہے اور تفتیش کم ہوتی ہے. اب اس کے نتیجے میں یہی ہوا کہ وہ جب عدالت کے سامنے دوبارہ ریمانڈ مانگنے کا کہا گیا، عدالت نے مسترد کر دیا. اب جب فزیکل ریمانڈ نہیں ملا تو عمران خان صاحب کو جوڈیشل کر دیا گیا. سو ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے عمران خان صاحب کے القادر ٹرسٹ کیس کے اندر بھی ضمانت ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کا جو جسمانی ریمانڈ تھا عدالت نے وہ ایکسٹینڈ نہیں کیا. بے شک وہ جیل کے اندر ہیں اور سائفر کیس میں بھی جوڈیشل پر ہیں، تو ان کا ابھی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اس میں ضمانت ٹیکنیکلی تو ہو سکتی ہے اب، لیکن وہ علیحدہ بات ہے عدالت دے نہ دے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے وکلاء کل صبح عدالت میں آلریڈی بیل اپلیکیشن فائل کر دیں گے کہ عمران خان کے سے کیا جسمانی ریمانڈ مسترد کر دیا گیا ہے. وہ جوڈیشل ہے تو ضروری نہیں ہے، کم از کم اس کیس میں تو ان کو ضمانت ملے. پھر رہ جائے گا سائفر کیس، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے، نوٹس ایشو ہو چکی ہے، اگلی تاریخ نہیں ڈلی تھی. اب وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تاریخ ایک ہفتے بعد ڈال جائے، ایک مہینے بعد ڈلے ہی نہ، یا کل ڈال جائے. یہ کہتے ہیں نا اونلی گاڈ نوز. تو اس کے بارے میں ظاہری بات ہے وہ خیر امپریشن ہے، لیکن میں یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کیس کے اندر پرابلم بہت بڑا ہے. وہ ایگزسٹ یہ کرتا ہے کہ اس کیس کے میرٹ ہائی کورٹ کی سٹیجز کے اوپر، بیل سٹیجز کے اوپر لکھے گئے ہیں، اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے. باقی آپ کو پتہ ہے جو حالات پھر سامنے آتے ہیں اور عدالتیں کس طرح سے فنکشن کرتی ہیں. ہمارے ملک کے عدالتی نظام کے اوپر بھی بڑے سوال اٹھا دیے گئے ہیں کہ جی یہ فیصلے کیے نہیں جاتے، فیصلے لیے جاتے ہیں. یہ داستان آج کی نہیں، یہ داستان تو بہت پہلے کی ہے کہ فیصلے کیے نہیں جاتے، فیصلے لیے جاتے ہیں. خیر اب یہ سلسلہ آ گیا جی. اس سے پہلے کہ میں آپ کو ذرا لے کر جاؤں کہ شہزاد اکبر صاحب سے میری کیا گفتگو ہوئی، ایکچوئل پورا واقعہ کیسے ہوا، انہوں نے مجھے کیا بتایا، کیونکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میرا شہزاد اکبر سے کچھ لوگ جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا شہزاد اکبر صاحب سے میرا کتنا پرانا تعلق ہے اور کیوں تعلق ہے، کیسے تعلق بنا. تو وہ بھی میں آپ کو آج ہی کے بلاگ کے اندر بتاؤں گا. اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم سب کے استاد کون ہیں، یعنی ہم نے پڑھا کس سے ہے، وہ بھی میں آپ کو آج کے بلاگ کے اندر بتاؤں گا. سب سے پہلے تو جناب اب اس کے بعد ذرا آپ آ جائیں. یہ تو عمران خان صاحب کو میں نے آپ کو بتایا کہ بیل اس وقت ٹیکنیکل بنیادوں پہ ان کی ہو سکتی ہے، کیونکہ فزیکل ریمانڈ القادر ٹیسٹ میں ان کا ایکسٹینڈ نہیں ہوا اور وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ. اب ذرا آپ آ جائیں جی. بشرا بی بی صاحبہ کی گاڑی روکی گئی، وہ تھمپنگ کی گئی، نعرے لگائے گئے، کچھ لوگ آلریڈی باہر کھڑے تھے، کوئی فتویٰ دے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور نعرے لگائے کہ جی عدت میں نگاہ نامنظور اور جادو نامنظور اور یہ اور وہ. دیکھیے پہلے تو میں بنیادی طور پر اس بات کو نہایت ہی گھٹیا اور بڑا ہی فضول اور بہت ہی اخلاق سے گرا ہوا فعل سمجھتا ہوں کہ آپ کسی عورت کو ہراس کریں، کسی بھی عورت کو. بندے کو بھی ہراسمنٹ غلط ہے، لیکن کسی عورت کو ہراس کریں، ایک ویسے ہی چلو کوئی مشکل میں ہے اس کو کریں، اس پہ جملے کسیں، اس کو انسیکیور محسوس کروائیں. گو کہ وہ اپنی گاڑی کے اندر تھیں یا جو بھی تھا، لیکن ان کو ایک مینٹل ٹراما سے دوچار کریں. وہ کتنی اچھی مسلمان ہے یا نہیں اس کا فیصلہ تو ٹھیک ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ معاملہ اب عدالت میں ہو جائے گا، لیکن یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ بھی ہے. لیکن چلیں، کیونکہ وہ پبلک لائف کے اندر عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے ایک سرٹن وے میں کنڈکٹ خود کو کرنا تھا. اب ان کی بیگم کے سابقہ شوہر نے، کیونکہ وہ کمپلیننٹ بن گئے ہیں، تو اب چلیں انہوں نے اگر قانون کی خلاف ورزی نہیں کی تو بری ہو جائیں گی وہ اس کیس کے اندر یا ٹھیک ثابت ہوں گی، لیکن اگر کی ہے تو پھر قانون کے مطابق ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ ہوگی. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ بالکل بھی میں کہتا ہوں نہایت ہی یہ کند ذہن لوگ اور ڈربے میں بند ذہن اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جس کے کہنے پہ کیا گیا ہے، میں نہیں کہتا جی لوگ فوراً کہیں گے او جی یہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے کہنے پہ کیا ہوگا. مجھے نہیں ممکن ہے وہی لوگ ہوں، ممکن ہے پی ایم ایل این کے لوگ ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیے یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا. اور میں بار بار کہتا ہوں اور میں پہلے بھی کہتا تھا کہ یہ سب کچھ دوبارہ ہوگا. آج اگر آپ کسی کے ساتھ کروا رہے ہیں تو کل آپ کے ساتھ ہوگا. مریم نواز شریف کے ساتھ ہوا، میاں نواز شریف کے دفتر کے باہر ہوتا رہا، مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ ہوا، حنا پرویز بٹ صاحبہ کے ساتھ ہوا. یہ میں خواتین کی بھی بات کر رہا ہوں. پھر خانہ کعبہ کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں لوگ گئے عبادت کے لیے، وہاں پر کیا کیا گیا اور حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا گیا اس پاک دھرتی کا، اس پاک جگہ کا، اور جو حرکتیں کی گئیں. مطلب میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بدبختی کسی کی کیا ہو سکتی ہے کہ اس جگہ پر بھی کسی نے اپنا سیاسی ایجنڈا پورا کرانے کے لیے، جس نے اس میں پلاننگ کی، جس نے اس کے اندر حصہ لیا، وہ سب میں سمجھتا ہوں اللہ کی پکڑ میں آئیں گے. اور جنہوں نے بھی یہ کیا انہوں نے ظلم کیا اپنے ساتھ بھی، اور جن کے ساتھ کیا ان کے ساتھ تو چلو جو تھا ہی. لیکن ثابت کیا کرنا چاہ رہے تھے، اب شاید وہ ریورس ہو رہا ہے. لیکن میرے نزدیک وہ بھی سب نہایت ہی مذموم اور گھٹیا حرکت تھی جو ان لوگوں نے کی.
اور اس پاک دھرتی پر بھی جا کے کی، اور ویسے بھی خواتین کو ہراس کیا، گالیاں دی، سب کچھ کیا، اور جو یہ ہوا ہے یہ بھی نہایت ہی گھٹیا اور قبیح فعل ہے۔ کسی میں مرد کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی عورت کو تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو گھٹیا لوگ اس قسم کے حرکتیں کرتے ہیں، میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ذہنوں کا علاج کروائیں۔ نہ یہ پہلے درست تھا، نہ یہ آج درست ہے، میں تو یہ ہمیشہ کہتا رہوں گا۔ اب جناب ذرا آپ آ جائیں شہزاد اکبر صاحب کی سارے معاملے کے اوپر۔ شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ میرا ان سے کتنا پرانا تعلق ہے۔ شہزاد اکبر صاحب سے میرا تعلق سمجھے تقریباً 2 دہائیاں پرانا ہے، اور وہ میرے لاء اسکول کے اندر میرے سینئر بھی تھے، اور ان کے ساتھ ایک بڑی اچھی گپ شپ تھی اس وقت کا، جیسے کہتے ہیں نا وہ زمانہ غربت کے دوست، جب ہم سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر پڑھے ہوتے ہیں تو بجٹ ہمارا کم ہی ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ایک بڑی پرانی تھی، اور وہ سینئر تھے ہمارے، ان کا اور میرا علاقہ بھی قریب قریب ہے، وہ گوجر خان سے ہیں، میں چکوال سے ہوں، تو وہ ہمارا ایک ایسوسیشن پہلے بھی تھی۔ شہزاد اکبر صاحب کے پھر وہ شہزاد اکبر صاحب سے پہلے بھی گپ شپ تھی، اقتدار میں آئے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن شہزاد اکبر صاحب کے اور ہمارے استاد وہ کبھی بھی کامن ہے، موجود ہیں، اور وہ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق صاحب، وہ انہوں نے شہزاد اکبر صاحب کو بھی پڑھایا ہے، مجھے بھی پڑھایا ہے، ہم نے ان سے پڑھا ہے جب ہم لاء اسکول میں تھے۔ تو شہزاد اکبر صاحب سے بڑا پرانا ہے، تو میں نے بحثیت، جب مجھے آج میں نے ان کی ٹویٹ پڑھی تو بحثیت ایک دوست میں نے ان کو کافی عرصے سے، کافی دن ہو گئے میری بات نہیں ہوئی تھی، ایک مہینہ ڈیڑھ پہلے تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی، لیکن میں نے انہیں کال کیا صرف ان کی خیریت پوچھنے کے لیے، تو مجھے پہلے تو یہ میں مطمئن ہوا کہ وہ بات کر رہے تھے، بالکل ٹھیک تھے، لیکن پھر انہوں نے مجھے تھوڑا سا بتایا کہ بیسکلی ہوا کیا کہ ان کے گھر کے باہر کوئی آیا، نوک کیا، اور وہ جیسے گھر میں کو ہوتا ہے آپ اٹھ کے دروازے تک جاتے ہیں، اور جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہیلمٹ پہنے ہوئے ایک شخص تھا، اور اس نے فوری طور پر وہ جو بھی ایک محلول بنا ہوا تھا یا وہ ایسڈ تھا یا جو بھی تھا، اس نے ان کے اوپر ایسے پھینکا۔ تو امیڈیٹ ریئیکشن ہوتا ہے نا کہ آپ دروازہ پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ایک دم دروازہ یوں روکتے ہیں کرتے ہیں، تو وہ کچھ ان کے اوپر گرا، اور اللہ کا یہ شکر ہوا، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے پیچھے ان کی چھوٹی بچی تھی، وہ میرے خیال بیٹی ہے، وہ 4-5 سال کی، تو وہ اللہ کا شکر ہے محفوظ رہی، اور شہزاد اکبر صاحب نے فوری طور پر دروازہ بند کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر پولیس کو کال کیا، پولیس بھی آ گئی، ایمبولینس آ گئی، ایون فائر بریگیڈ بھی وہ بتا رہے تھے آ گئے، انہوں نے فوری طور پر خود پہ پانی ڈالا، اور ان کا چہرہ بچ گیا ہے، معمولی سی بتا رہے تھے کہ سویلنگ ہے تھوڑا سا بازو پہ، یا تھوڑا کچھ کل کے اوپر، سر کے اوپر تھوڑا ان کو کوئی جلن ہے، لیکن وہ ویسے محفوظ رہے ہیں۔ لیکن میں نے شہزاد اکبر صاحب سے پوچھا کہ آپ کیا کوئی کسی کو پہچان؟ کہہ رہے نہیں، اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ تو پھر خیر گفتگو ہماری ایسی بھی طرح لمبی ہوئی جو آف دا ریکارڈ ہے، جو کسی پرانے دوست کے ساتھ آپ کرتے ہیں، لیکن شہزاد اکبر صاحب کا جو جسٹ مجھے سمجھ آئی وہ یہی تھی کہ وہ ہر چیز سے اب دور ہیں، انہوں نے قطع تعلق ہے، ان کا پاکستان میں ہونے والے حالات، سیاست، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ خود کو انہوں نے اس سے دور رکھا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے بھی چلیں یار یہ میرے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے یا کسی نے کیا ہے تو اللہ سب کا بھلا کرے، لیکن وہ خود کو اس سے ہر چیز سے انہوں نے دور رکھا ہوا ہے، اور وہ دور رہنا چاہتے ہیں، جو میری ان سے گفتگو ہوئی۔ بہرحال یہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا، اور اس کے اندر جو پھر سامنے آیا، جو انہوں نے مجھے بتایا، یہ ایکچول سچویشن ہے کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر اس بات پہ ادا کر رہے تھے کہ ان کے بچے محفوظ رہے، ان کی فیملی محفوظ رہی، اور ان کو بڑا یہ ظاہری بات ہے بندہ ٹراماٹائزڈ ہوتا ہے، تھوڑا سا شوق میں بھی ہوتا ہے، لیکن بعد میں بتا رہے تھے کہ ان کو طبی امداد وغیرہ ملی، تو اب وہ فی الحال ٹھیک ہے۔ اس ولاگ کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا، دیکھنے کا بہت شکریہ، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔